جی ویلکم بیک ناظرین. ہم اپنے روزمرہ مسائل کے حوالے سے رہنمائی حاصل کر رہے تھے حضرت مفتی صاحب سے. مفتی صاحب ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ اہل ایمان کے لیے قیامت والا دن جو ہے وہ اسی طرح ہوگا جتنا ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہے، جبکہ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ وہ دن جو ہے 1000 سال کے برابر ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا، تو کیا اہل ایمان کے لیے ایسے ہی ہوگا؟ یہ صحیح ہے بات؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے اور آپ نے اللہ کی قسم کھا کر کہا والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اہل ایمان کے لیے یہ جو قیام ہے نا، پورا حشر کا اور یہ سارا پرسرات سے گزرنے کا عرصہ، یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ایک بندہ فرض نماز دنیا میں پڑھتا تھا. فرض نماز پڑھنے جتنا عرصہ اس کو محسوس ہوگا. ہاں جی. اور ایک دونوں طرح ہے، میں ابھی وضاحت کر رہا ہوں. دوسری روایت میں ہے کہ جیسے عصر کے بعد سورج ڈل جاتا ہے، نیچے کو جھک جاتا ہے غروب ہونے تک، جتنا سا وقت ہے اتنا سا وقت اس کو محسوس ہوگا. اور پھر آپ نے وہ جو پل صراط سے گزرنے کی کیفیت بیان کی ہے، اس میں آیا ہے کہ پہلا زمرہ جو گزرے گا وہ ایسے کطرف آنکھ جھپکتے ہی پار ہو جائے گا. کچھ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ گرتے پڑتے، کچھ گھسٹتے ہوئے، کچھ نیچے گریں گے. تو یہ ساری چیزوں کے مطابق علماء کرام نے پھر تفسیر کی کہ یہ دو طرح ہو سکتا ہے. 50,000 سال کا دن محسوس ہونے میں مومنوں کو ایسے لگے گا جیسے ایک فرض نماز پڑھی ہے، جیسے وہ سورج ڈلا ہے اور شام کا وقت ہے 1.5 گھنٹہ کا، کہ اتنے سے وقت لگا تھا. اور کچھ وہ بھی ہوں گے جو پلک جھپکتے ہی پل صراط بھی پار کر گئے ہیں، وہ سوچیں گے کہ ایک پل صراط بھی آنی تھی، وہ کدھر گئی. جو بجلی کی تیزی سے گزر گئے ہیں ان کو بھی محسوس نہیں ہوگا. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ دونوں طرح ہو سکتا ہے کہ ان کے احساسات ایسے ہوں کہ دن تو 50,000 سال کا ہے لیکن ان کو محسوس ہے اتنا سا. ہمارے یہ بھی تو چلتا ہے نا کہ فرض تو انبساط کی جو اپنا گھڑیاں ہوتی ہیں وہ گزر جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. اور جو غم کے یا تکلیف کے وہ لمبے ہو جاتے ہیں. تو ادھر بھی تو احساسات کے حوالے سے وہ ادھر بھی جو غمگین ہوں گے، جو پھنس گئے، جو پکڑے گئے، ان کے لیے تو لمبا ہی ہوگا نا. تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں صورتیں ہیں، یا تو کیفیت میں یا کمیت میں بھی ان کے لیے چھوٹا ہوگا. کمیت میں بھی مومنوں کے لیے یہ پلک جھپکنے کے برابر ہوگا، اور جو منافق، کافر، مشرک وہاں پھنس گئے، اپنے عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے، ان کے لیے دن 50,000 سال. یعنی ایک ہے کیفیت احساسات، ہاں جی، کمیت ہے جو دورانیات ہے، مقدار اس کی. تو مقدار بھی ہو سکتی ہے مومنوں کے لیے کم، اور کیفیت بھی ان کے لیے کم ہو سکتی ہے. تو یہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاص انعام ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مومنوں میں شامل فرما لے. آمین. ایک سوال ہے کہ بعض خواتین صرف سکارف کے ساتھ سر ڈھانپتی ہیں، یعنی بال وغیرہ ڈھانپ لیں، چھوٹے سکارف کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ یا اس کے لیے وہی جو جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ لمبی چوڑی چادر ہو، پورا جسم جو ہے ڈھانپا ہو، لیکن پورے اپنا چادر کی بجائے صرف چھوٹے سکارف کے ساتھ اپنا بال جو ہیں ان کو لپیٹ کے، تو یہ نماز ہو جائے گی ان کی؟ پہلی بات تو ہے کہ خواتین کے لیے نماز ہے ان کے گھر میں بھی سین کی بجائے اندر والے کمرے میں، اندر والے کمرے کی بجائے بھی بیڈ روم میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے. سب سے پچھلا حصہ جو ہے، پچھلا حصہ جہاں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف اپنے گھر والا کوئی ہوگا تو ہوگا یا بچے ہوں گے. تو اگر وہ اپنے گھر کے اندر پڑھ رہی ہے اور اس نے سر کے اوپر ایسا کوئی رومال لے لیا جس سے اس کا سر اور بال سارے ڈھانپے جائیں، اور باقی جسم کے اوپر اس نے لباس پہنا ہوا ہے عام، تو پھر اس کی نماز بالکل ٹھیک ہے، ہو جائے گی. اور اگر کہیں وہ پبلک پلیس میں جہاں کسی دوسرے غیر محرم کی بھی نظر پڑ سکتی ہے، تو پھر اس کو بڑی چادر ہونی چاہیے جس کے اندر پورا جسم لپٹ جائے اور اس کا کوئی عضو بھی واضح نہ ہو. تو پھر ایسے لباس میں نماز پڑھنی چاہیے. یعنی اگر تنہائی میں اپنے گھر میں ہے تو کافی ہے، تو اس کے لباس کے ساتھ صرف سکارف بھی کافی ہے. سکارف ہو تو کافی. لیکن اگر باہر ہے تو پورا اپنا پردہ ہونا چاہیے، پورے اعضاء کا. اچھا ایک سوال جو ہے نا اور ہے جی، وہ سوال یہ ہے کہ والدین موجود ہیں لیکن ایک ماموں جو ہے اپنی بھانجیوں کو ڈانٹتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم جو لباس پہنتی ہو یہ لباس نازیبہ ہے، ناروا ہے،
اور شرعی احکامات کے خلاف ہے تو اس سے مجھے بھی گناہ ہوتا ہے، تو کیا کوئی ماموں والدین کی موجودگی میں اپنی بانجیوں کو ڈانٹ سکتا ہے، اور کیا واقعتاً اسے بھی گناہ ہوتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین ان بچیوں کو منع کیوں نہیں کرتے؟ اگر واقعتاً ان بچیوں نے ایسا بیہودہ لباس پہنا ہوا ہے کہ جس پر ماموں کو اعتراض ہو رہا ہے تو والدین آخر کیوں خاموش ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صنفان من اہل النار لم ارہما، دو گروہ پکے جہنمی ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں، یعنی اللہ کے نبی کے دور میں تو وہ ہیں ہی نہیں۔ ان میں سے ایک گروہ وہی تھا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ وہ خواتین جنہوں نے ایسا تنگ باریک چست لباس پہنا ہوگا کہ جو لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہی شمار ہو، اور وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا باعث بن رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایسا بد نصیب گروہ ہے جو جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک آ رہی ہوگی، ابھی جنتی جنت سے 40 سال دور ہوں گے اور وہاں تک بھی ان کی خوشبو آ رہی ہوگی، اللہ اکبر۔ تو یہ تو خوشبو بھی نہیں پائیں گی 40 سال کے سفر پر، یعنی سفر پر اتنی مسافت تک اس کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ تو والدین کو پہلا فرض تو والدین کا ہے وہ روکیں، اور اگر والدین نہیں روکتے تو ماموں بھی ان کا محرم ہے، اس کو بھی پورا حق ہے کہ ان کو روکے۔ اللہ کے نبی بعض صلی اللہ اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ماموں کو فیل ہوتا ہے، ماموں کو زیادہ فیل ہوتا ہے، والدین چونکہ وہ روٹین کے مطابق پہنا رہے ہیں، وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں اس بیہودگی کا، اور ماموں باہر سے آیا اس نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ ایک تو یہ کہ اس کے فیل ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ کفیل ہوتا ہے بعض بات نا، ہاں جی کفیل بھی ہوتا ہے، والدین نے بھانجیوں کو بھیجا ہوتا ہے تعلیم کے لیے ماموں کے ہاں، جی وہ ماموں کے پاس ہی پل رہی ہوتی ہیں، پھر تو بالاولا اسی نے روکنا ہے، پھر تو اور کوئی ہے نہیں روکنے والا۔ تو جو بھی اس کا محرم ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، دادا ہے، نانا ہے، کوئی بھی ہے، سب کو حق حاصل ہے کہ وہ روکے۔ نہیں روکیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ تأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، تم ضرور نیکی کا بتاؤ گے اور برائی سے روکو گے، اور اگر نہیں روکو گے تو ان قریب ایسا اللہ عذاب بھیجے گا جس میں سب رگڑے جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ نیکی کا بتانا اور برائی سے روکنا تو ہر بندے پر فرض ہے۔ تو ماموں تو ان کا ماموں ہے، قریب ترین رشتہ ہے، تو اگر والدین کوتاہی کر رہے ہیں تو اس کو تو والدین کو بھی بتانا چاہیے بھائی آپ یہاں کوتاہی کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، تو اس کو روکنا بالکل جائز ہے۔ اچھا اس سوال کا دوسرا حصہ بھی ہے، جی وہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں روکتا یا بچی کو اگر گناہ ہو رہا ہے تو اس کا ماموں بھی گناہ گار ہوگا؟ نہیں، ماموں گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پہلے اور اولین اگر نہیں روکتا؟ ہاں نہیں روکتا تو پھر تو ہوگا نا، اچھا، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک برائی ہو رہی ہے اور وہ نہیں روکتا تو پھر تو گناہ گار ہوگا، لیکن پہلے اولین مخاطب اس کے والدین ہیں، ذمہ دار وہ ہیں۔ تو اگر والدین کوتاہی کر رہے ہیں تو یہ ان کا بھائی ہے، ان کو بتائے، ان کو سمجھائے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، روکیں، اور اگر اس کے سامنے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر اس کو بھی روکنا فرض ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اچھا ایک سوال جو ہے نا وہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور اہم بھی ہے اور عام بھی ہے، کہتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن پاک کی جب تلاوت کی جائے تو اللہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے قرآن پاک سبحان سے، اللہ، تو کیسے محسوس ہوگا کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ مخاطب ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت جب تک سمجھ نہیں آئے گی، مثلا ہمارے ہاں کوئی بندہ پشتو بول رہا ہو، ہمیں پشتو سمجھ نہیں آتی، بلوچی بول رہا ہو، سندھی بول رہا ہو، چائنیز بول رہا ہو، اور ہمیں اس کی سمجھ نہ آ رہی ہو، تو ہمیں جو کیا کہہ رہا ہے وہ ہم سے مخاطب ہے کسی اور سے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں چلے گا، لیکن اگر ہمیں وہ بولی سمجھ آتی ہو تو پھر بات بنتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ اپنے بندے سے کیا کہہ رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے، کیا اس سے مطالبہ کر رہا ہے، کیا انعامات کا بیان ہو رہا ہے، جب بندہ یہ سمجھ کر پڑھے گا۔ اسی لیے تو صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تلاوت کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی لگ جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے آنسو خشک کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے، ہم تو طوطے کی طرح رٹی رٹائی گردان پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ سمجھ کر پڑھیں تو پھر واقعتاً رب کا کلام آپ سے مخاطب ہے، اور آپ کو احکامات دیے جا رہے ہیں، حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ کو بعض چیزوں سے روکا جا رہا ہے، آپ کو جنت کے نظارے کرائے جا رہے ہیں، آپ کو انعامات دیے جا رہے ہیں۔ تو جب سمجھ آ جائے گی تو پھر یقیناً اپنے رب سے ہم کلام ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کے نام ہے 99، ایک ہم 100، تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی 99 ہیں؟
اللہ رب العزت کے جو 99 نام ہیں وہ تو جامع ترمذی کی ایک روایت کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں، وہ تو موجود ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کسی حدیث میں تو ثابت نہیں ہیں۔ جو نام آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں وہ 5 ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا احمد وانا الماحی وانا الحاشر وانا العاقب۔ یہ 5 نام صحیح ترین حدیث سے آپ کی زبان مبارک سے خود ادا ہو گیا۔ باقی جو صفاتی نام ہیں لوگوں نے خود سے بنا کے بنائے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی نام نہیں ہے، صفات کو لوگوں نے ہاں جی، شمار کرنا شروع کر شمار دیا، کر کوشش کے کی وہ ہے تو اس سے زیادہ کہ بھی جس ہو طرح سکتا اللہ کے نام ہے، وہ تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نام بھی اور زیادہ ہیں ہاں، ہو تفاسیر سکتے کے اندر بعض۔ تو اس لیے جو صحیح روایت میں موجود ہیں وہ تو اللہ کے نام ہے اسماء حسنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 5 نام ہیں وہ تو ثابت ہیں، اس کے علاوہ ثابت نہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے محترم مہمان جو ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں، علوم حدیث و فقہ کے غواص ہیں، ماہر ہیں، وہ روزمرہ کے مسائل کے حوالے سے ہماری، آپ کی، ناظرین کی، سب کی رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارا جو نمبر ہے وہ نوٹ بھی فرما لیجئے، آپ کی ٹی وی اسکرین پر بھی چل رہا ہوگا، 1117000000۔ براہ راست بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال آج کی ہمارا یہ دورانیہ جو ہے وہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ایک بریک لیں گے ہم، چھوٹا سا وقفہ ہوگا، اس کے بعد نئے مہمان آئیں گے اور پھر وہ بھی اپنے انداز میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ حضرت مفتی صاحب آپ کا شکریہ، حضرت قاری صاحب آپ کا شکریہ۔ ہم جاتے ہیں وقفے کی طرف، اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔